غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔ سوال یہ ہے کہ اذان کے بعد کی دعا مسجد کے مائک میں پڑھنا کیسا ہے؟ اذان بھی مسجد کی ہوتی ہے، مائک بھی مسجد کا ہے، پڑھنے والا بھی مسجد کا ہے، اب پوچھتے کیسا؟ واہ لاؤڈ اسپیکر کے تعلق سے یہ سوال ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز پڑھنے سے نماز ہوتی ہے کیا؟ نماز اگر لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی؟ میرے خیال میں یہ مسئلہ اتنا مشہور ہو چکا ہے کہ ہر گاؤں کا ہر آدمی جانتا ہے۔ کیا جانتا ہے؟ کہ اس مسئلے میں ہمارے علماء اہل سنت کا بھی اختلاف ہے۔ ہمارے وہ علماء اہل سنت جو عظیم علماء اہل سنت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لاؤڈ اسپیکر پر اقتداء جائز نہیں ہے، نماز فاسد ہوگی، دہرانا پڑے گا۔ وہ بھی ہمارے علماء اہل سنت، اور وہ بھی ہمارے اہل سنت ہیں جو کہتے ہیں ہو جائے گی۔ تو یہ ہوا علماء کا اختلاف، اور اختلاف کی وجہ کیا اس کی طرف بھی میں اشارہ کر دوں۔ ہم عوام کے لیے علماء کے بیچ کا فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ عوام ہے، آپ مفتی نہیں ہیں۔ بے شک کسی مسئلے پر فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ بھی علماء اہل سنت، وہ بھی علماء اہل سنت، ان کے ساتھ بھی ایک گروپ، ان کے ساتھ بھی ایک گروپ۔ ہم بد مذہبوں کی بات نہیں کر رہے، ہم علماء اہل سنت کی بات کر رہے ہیں۔ جب کر رہے تو ہمارا کام ان دونوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا نہیں ہے، ان دونوں کا حکم بننا ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ ہم کو جس پر اعتبار ہو، اعتماد ہو، وہ جو کہے اس کی پیروی ہو۔ سبحان اللہ، بے شک ہم پیروی کرنے والے ہیں، تو پیروی کرنے والے سے ایسے ہی پوچھا کرو کہ اسے پیروی ہی کی بات کی جائے۔ تو جنہوں نے کہا ان کی بھی دلائل ہوں گے، جو اس کے خلاف بولتے ہیں ان کے بھی دلائل ہوں گے، تو دلائل کا تصفیہ ہم کر لے جائیں گے کہ یہ صحیح ہے غلط۔ علماء کے مسائل میں، علماء کے معاملات میں عوام اگر دخل اندازی کرے تو مسئلہ طے نہیں ہوتا، یہ خود عام آدمی گمراہی کی طرف جا رہا۔ لہذا اب دیکھیں، جو فساد کی بات کرتے ہیں فاسد ہے، اس میں سب سے بڑی شخصیت حضرت مفتی اعظم ہند کی علیہ الرحمہ، اور جو بالکل جائز کی بات کرتے ہیں اس میں سب سے بڑے عالم مفتی اعظم کے مرید و خلیفہ مولانا سید افضل حسین، وہ کہتے ہیں جائز۔ ہمارے علماء میں کچھ ان کے ساتھ ہیں، کچھ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اب ہم اگر عالم نہیں ہیں، عام آدمی ہے، تو ہم کو عام ہی آدمی بن کے رہنا ہے، اور عالموں کا فیصلہ خود نہیں کرنا ہے، وہ کر لیں گے، اور جو وہ فیصلہ کر لیں اگر وہ خطا پر ہیں تو بھی انہیں اجر ملے گا،
اگر وہ ثواب ہے تو بھی انہیں اجر ملے گا، اس لیے کہ وہ خدا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے. اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی جب کسی مسئلے میں دو رائے ہوئی تو ایک تو غلط ہوگی نا، مگر دونوں صحیح، دونوں صحیح. غلط ہونے کے بعد بھی صحیح، ہاں صحیح ہے. میں اس کی ایک مثال دوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. آپ کسی جنگل میں ہیں، صحرا میں، نماز کا وقت ہو گیا، پتہ نہیں، سمت کا پتہ نہیں، کوئی چیز نہیں جسے دیکھ سکے، کوئی آسمان و زمین میں کوئی چیز نہیں ہے، بادل چھایا ہوا یا ستارے غائب ہیں. اب کیا کریں؟ معلومات کا کوئی حاصل، ساتھ میں کوئی ٹیلی فون بھی نہیں ہے کہ فون کر کے کسی سے پوچھ لیں. اب کیا کریں؟ نماز پڑھنا فرض ہے، اسے چھوڑنا بھی نہیں. تو شریعت نے کہا ایسا کرو، تم تحری کرو. تحری کے معنی تم اپنے دل سے سوچو کہ تمہیں کیا نظر آتا تھا، قبلہ کدھر ہوگا. دل سے سوچو کہ قبلہ کدھر ہوگا. آپ نے سوچا، اپنے قرائن کچھ سے سوچ کر کے، ہاں قبلہ ادھر ہوگا. جب تیرے دل کو یقین ہو گیا کہ قبلہ ادھر ہے تو ادھر منہ کر کے نماز شروع کر دے. سبحان اللہ، بے شک شروع کر دے. ایک رکعت پڑھی تھی کہ دل کا ارادہ بدل گیا، ارے میں نے غلطی کی، قبلہ ادھر ہے. تو اس کو کہا گیا تو اپنی ایک رکعت کو باطل مت کر، بے شک. اس لیے تو نے وہ رکعت یقین کی بنیاد پر پڑھی، مگر اب تیرا یقین ڈگمگا گیا، اب ادھر یقین تیرا چلا گیا، ادھر رخ کر لے. واہ سبحان اللہ، واہ. پھر ایک رکعت پڑھے، دلا نہیں قبلہ تو ادھر لگ رہا ہے. تو اب اس سے بھی کہا اچھا، پھر یقین بدل گیا، دوسری جگہ کا یقین آ گیا، ادھر رخ کر لے. تیسری رکعت ادھر، رکعت مت بدل، رخ بدل. واہ واہ واہ. اب اس کے بعد خیال آیا ارے ادھر ہے، کہ اچھا ایسا کر ادھر ہی رخ کر لے. چار طرف رخ کر کے 4 رکعت اس نے پڑھی نا. تو چاروں طرف قبلہ ہے کیا؟ قبلہ تو کسی ایک ہی طرف ہے. قبلہ تو کسی ایک ہی طرف ہے، مگر اس کی نماز ہو گئی. واہ واہ. اس کی نماز ہو گئی. ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ایک ہی رکعت ثواب ہے، خطا ہے. چاروں طرف قبلہ تو نہیں، 3 خطا ہے، قبلہ تو ایک ہی طرف ہو گیا. مگر یہ صحیح ہے کہ ثواب ایک ہی ہے، صحیح ایک ہی ہے، اور خطا 3 ہے، مگر حق چاروں ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ. حق چاروں ہے، وہ باطل نہیں ہے، وہ بھی حق ہے. اسی لیے تم کہتے ہیں حق کے لیے. یہ شافعی مسئلہ ہے، یہ مالکی مسئلہ ہے، یہ حنبلی مسئلہ ہے. ظاہر ہے کہ 4 مسئلہ. تو ہم
ہم کہتے ہیں حق دائر بین الاربع، کوئی رکعت خطا ہو سکتی، ثواب ہو سکتا، حق چاروں۔ ہر حنفی اپنے مسئلے میں یہی اعتقاد رکھتا ہے کہ ہم حق ہیں، حق سبھی کو، مگر وہ یہی کہے گا کہ ہمیں اس کا یقین ہے کہ ہم صحیح ہیں، مگر یہ بھی احتمال ہے کہ ہم خطا پر ہوں۔ ہر مجتہد یہ کہے گا ہم صحیح ہیں، مگر یہ بھی احتمال ہے کہ ہم خطا پر ہیں۔ وہی صحیح ہے، اور جو خطا والا ہے، ہم خطا پر ہیں، ہو سکتا ہم صحیح ہو، سامنے والا ہی ایسا ہو۔ تو یہ اجتہادی مسائل میں سب حق ہے، اس لیے کہ سب رضائے حق کے لیے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کوئی غلط نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، سب حق ہے۔ تو یہ قبلے والا مسئلہ آ گیا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ قبلہ ایک ہی طرف ہے، مگر ہم نے چاروں رکعت کو چار رخ سے پڑھا، یہ ہماری ساری رکعت حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، غوث اعظم اور شہ سمنان کا ہے واسطہ، یا خدا فیضان مدنی کی جہاں میں دھوم ہو۔